اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی بصری پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، 25 مارچ ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ علم ہے، اس میں جو ہے وہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ پوری کوشش ہے کہ اس میں جو ماہ مبارک کی جو عظیم ترین ساعتیں ہیں، عظیم ترین لحظات ہے، اور اس کے اندر قرآن کے نازل ہونے کا یہ مہینہ ہے، یہ بہار قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میں قرآن کریم کے گرد ہی گفتگو جو ہے وہ کی جائے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے وہی رہے گا، اور نزول وحی کی کیفیت پہ اور مختلف طریقوں سے وحی کو ڈسکس کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کے ہردل عزیز شخصیت جناب علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ جو ہے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو قبلہ، وحی کے اوپر اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو وحی کے لغوی اعتبار سے وحی کیا ہے، اس کو ذرا سا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ بڑی مہربانی، شکریہ موسوی بھائی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں وقت دیا، اور ایک شرف ہے اس حوالے سے کہ ماہ مبارک ہے، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، اور میری بھی ذاتی طور پہ خواہش ہوتی ہے، جب سے ٹی ویوں پہ ایک سلسلہ ہمارا چلا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ماہ مبارک میں کچھ ایسے پروگرام کیے جائیں کہ جن میں ہمارے معزز ناظرین و سامعین جو ہیں وہ قرآن کے بعض مطالب کی طرف متوجہ ہوں، جنہیں عام طور پہ مفسرین علوم قرآن کے عنوان سے مقدمتاً بیان کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی تفسیر قرآن بیان کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ مطالب ابتدا میں بیان کر دیے جائیں تاکہ قرآن حکیم کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور کچھ ایسے چیزیں جو ہیں، بعض اوقات تو بعض کتابیں بھی علیحدہ سے لکھی گئیں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ تفسیر کی ابتدا میں ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، پھر علوم قرآن کے عنوان سے کافی کچھ باہر بیان کیا جاتا ہے۔ من جملہ ان چیزوں میں سے ایک وہی موضوع ہے کہ جو آپ نے آج رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے، اور وحی کے الفاظ جو ہیں وہ ملت اسلامیہ کے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے اگر معزز ناظرین و سامعین تک جو ہے وہ حقیقی معنی وحی کا پہنچ جائے کہ وحی اصل میں ہے کیا، تو کافی مفید جو ہے وہ۔ تو میں عرض کروں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم ہی سے وحی کے کئی ایک معانی جو ہیں ان کو بیان، قرآن حکیم سے بھی، اور بعض جگہوں پہ ممکن ہے ہمیں قرآن حکیم کے علاوہ عربی لغت جو ہے یا عربی زبان کے ماہرین جو ہے انہوں نے لفظ وحی کو کن معنی میں استعمال کیا ہے لغوی اعتبار سے، ان سے ہمیں مدد جو ہے وہ لینی پڑے۔ تو پہلی تو بات عرض کروں کہ وحی کا ایک معنی الہام فطری ہوتا ہے، جو انسان کو بعض اوقات انسانوں کو الہام فطری ہوتا ہے، اور اس الہام فطری کو وحی کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ
کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جب وقت تھا تو مطلب فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے مرد جو ہیں بچے جو ہیں ان کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، پھر جو وہ مطلب جو بچیاں جو ہیں ان سے بھی کام جو لیے جاتے تھے وہ بڑے گٹھیا سے حقیر سے تھے۔ تو اس وقت مطلب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی ماں کو یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کے جو ہے وہ دریا میں ڈال دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اسے پھر دودھ بھی آپ ہی پلائیں گی۔ تو وہاں پہ قرآن کی آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی۔ تو اب یہاں پہ وحی سے مراد وہی الہام فطری ہے کہ جو ان کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں میں اگر الہام فطری ڈالا جائے تو اس کو بھی قرآن نے وحی قرار دیا۔ دوسرا اس کا معنی یوں کیا جا سکتا ہے کہ بعض حیوانات میں ایک غریزہ فطری ہوتا ہے، یعنی حیوانات کے دل میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہیں جسے آپ غریزہ فطری جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، وہ حیوانات میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی وحی کا نام جو ہے وہ قرآن حکیم نے دیا ہے۔ جیسا کہ شہد کی مکھی جو ہے اس کے بارے میں کہ وہ گھر کیسے بنائے اور کہاں رہے اور اس کے گھر کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اب شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، کیا وحی کی کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ اپنے گھر جو ہے وہ پہاڑوں پہ بنایا کرو، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور وہ کہ جو ان کی ٹہنیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ تم اپنے گھر بنایا کرو۔ اب کس طرح سے گھر بنانا ہے اور وہ چھتا جو ہے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور شہد کو کس طرح سے رکھنا ہے، یہ جو اس مکھی میں ڈال دیا گیا ہے، گویا اس کے غریزہ فطری جو ہے اس کے اندر یہ کیفیت جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے۔ قرآن حکیم نے اسے بھی وحی کا نام جو ہے وہ دیا ہے، جیسا کہ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تمہارے رب نے جو ہے وہ شہد کی مکھی کی طرف۔ بعض اوقات وحی کا لفظ جو ہے وہ لغوی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے ایک ایسے اشارے کی طرف کہ جو بہت تیز اشارہ ہو اور چھپا ہوا اشارہ ہو۔ چھپے ہوئے اور تیز اشارے کو بھی قرآن حکیم نے جو ہے وہ وحی کا نام دیا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت حضرت زکریا کے بارے میں، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ، جب وہ نکلے اپنی قوم کی طرف، من المحراب، محراب سے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، انہوں نے وحی کی اپنی قوم کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ وہ تسبیح کریں بکرۃ یعنی صبح کو، وعشیٰ اور شام کو بھی۔ اب یہاں پہ نہ وہ بولے ہی نہیں لیکن ایسا بغیر بولنے کے اشارہ کیا ہے کہ جس اشارے کے ذریعے سے وہ سمجھ گئے ہیں، اور یہ اشارہ جو چھپا ہوا اشارہ تھا اور جس میں مطلب کو بہت جلدی انہوں نے سمجھا لیا تھا، قرآن حکیم نے اس کو وحی کا نام دیا ہے۔ یہاں جتنی بھی لفظ وحی استعمال ہو رہا ہے یہ لغوی اعتبار سے جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور لغوی اعتبار سے وحی کا ایک معنی جو ہے وہ اشارہ سریع ہے، یعنی جلدی کا اور چھپا ہوا اشارہ۔ ایک اشارہ جو اعضاء و جوارے کے ساتھ کیا جاتا ہے، مطلب بندہ اپنے اعضاء کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، اسے بھی لغت عرب میں جو ہے وہ وحی کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی اسے بھی وحی لغوی اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ شاعر ہے کوئی
وہ کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہوا تو کہتا ہے کہ جب میری اس پہ نظر پڑی، نظر تو الیہ نظرتن فتحیرت، وہ کوئی اس کی محبوب تھی، اس کی طرف وہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب ایک نظر تو وہ خاصی متحیر ہوئی کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، دقائق و فکری، وہ جو میں بڑی انہماک سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی صفات جو اللہ رب العزت نے اس میں پیدا کی تھی اس کی طرف جب میں دیکھ رہا تھا تو وہ مطلب بڑی تحیر ہوئی، وہ بڑی پریشان ہوئی۔ یہاں پہ وہ شاعر یہ کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَيْهَا الطَّرْفُ أَنِّي أُحِبُّهَا، تو میں نے وحی کی اس کی طرف اپنی آنکھ سے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ اب گویا یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنے اعضاء کے ساتھ یعنی اپنی آنکھ کے ساتھ اشارہ کر رہا ہے اور اس اشارے کو وہ وحی کا نام دے رہا ہے۔ گویا لغت عرب میں اس طرح کے اشارے جو اعضاء و جوارح سے کیے جاتے ہیں ان کو بھی وحی کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ مشفق بھائی میں عرض کروں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے انتہائی مطلب دقیق بحث جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وسوسہ شیطانی اور جتنے فتنے ہوتے ہیں، فتنہ انگیز شیطان جو ہے وہ جتنی فتنہ انگیزی کرتا ہے، قرآن حکیم نے اس کے لیے بھی لفظ وحی کا استعمال کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیا شیاطین الجن والانس، شیاطین جن و انس کو ان کا دشمن جو ہے وہ بنایا، یوں ہی بعضهم الی بعض، کہ جو بعض کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ وحی سے مراد کیا ہوا، وہ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، وہ وسوسے جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ گویا شیطان کے وسوسوں کو بھی لغوی اعتبار سے قرآن حکیم میں جو ہے وہ وحی کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ایک اور قرآن حکیم کی آیت یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیاطین اپنے دوستوں کے ساتھ جو سری اشارے کرتے ہیں، جو مطلب ان کی طرف باتیں پہنچاتے ہیں، قرآن حکیم لغوی اعتبار سے اسے بھی وحی کا نام جو ہے وہ دیتا ہے۔ اب تک جتنے میں نے لغوی اعتبار سے وحی کے معنی جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، یقیناً یہ وہ وحی نہیں ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے، جسے وحی قرآنی کہا جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے لغوی اعتبار سے وحی کے معانی ہیں جن کو ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہے ہیں۔ ایک بات اور عرض کر لوں اور اس کے بعد پھر آگے چل کے جو ہے وہ دوسری جو آپ فرمائیں گے وہ بات کریں گے۔ ایک ہوتا ہے بس بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے پیغامات کو فرشتوں کی طرف القاء کرتا ہے، فرشتوں تک کوئی بات پہنچاتا ہے، یعنی اللہ کوئی بات فرشتوں تک پہنچاتا ہے تو اس کو بھی قرآن حکیم جو ہے وہ وحی کا نام دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف اور صرف وہی نہیں ہے کہ جو انبیاء کی طرف وحی ہوتی ہے، بلکہ یہ چیزیں بھی وحی اور فرشتوں کی طرف بھی جو اللہ رب العزت چیزوں کو القاء کرتا ہے اسے بھی وحی کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کی یہ آیت ہے کہ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب وحی کرتا ہے تمہارا رب فرشتوں کی انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گویا فرشتوں کے طرف اللہ کے احکام جو القاء ہوتے ہیں ان کو بھی وحی کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ آگے چل کے پھر جیسے آپ فرمائیں گے، میں لغوی اعتبار سے یہاں تک وحی کے تقریباً 6 معانی جو ہے میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ نے وحی کے لغوی معنوں کے اوپر بات کی۔ قبلہ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، ابھی لغوی معنوں کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی، اگر وحی کے اصطلاحی معنوں کی طرف جائیں اس اعتبار سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے؟ بہت بہترین سوال، اور یہی وہ سوال ہے کہ جو
ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں تک پہنچے۔ میں عرض کروں کہ کسی نبی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جو ہے بعض اوقات تو وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ عالم خواب میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی وہ فرشتے کے توسط سے ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی اللہ نے اپنے عبد کی طرف ما اوحا جو کرنا تھی۔ ظاہراً شاید یہاں پہ فرشتہ جو ہے وہ بھی درمیان میں موجود نہیں ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کر دی۔ اس کا طریقہ کیا تھا یہ خالق حقیقی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید اس میں فرشتہ جو ہے وہ بھی شامل نہیں کیا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وحی کی جائے فرشتے کے توسط سے، فرشتے کے ذریعے سے جو ہے وہ وحی کی جائے، اور اس پہ بھی قرآن حکیم کی آیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تنزیل ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ روح الامین علی قلبک، تیرے دل پہ۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی پہ ڈائریکٹ جو وحی ہوتی ہے وہ بعض اوقات روح الامین کے توسط سے ہوتی ہے، کہ جو قلب پیغمبر پہ ہوتا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تاکہ آپ منذر ہوں، تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں۔ جو میں نے آیت ابتدا میں پڑھی تھی اس کا موقع بھی اب یہاں پہ آتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وحی کیا ہے۔ ایک اشارہ سری، تیز ترین طریقہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنے تیز ترین طریقہ، اور پھر وہ کہ جس سے کوئی اور آگاہ نہ ہو، چھپا ہوا طریقہ، یعنی اس سے کوئی اور مطلع بھی نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی اور آگاہ بھی نہیں ہو سکتا، اور تیز ترین وہ طریقہ جو ہے اس کو جو ہے وہ وحی کہا جاتا ہے۔ یا اسے یوں کہا جائے کہ اصل میں وحی کیا ہے، یہ ایک چھپی ہوئی بات کو وحی کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں ہر قسم کی بات کہ جو دوسرے کو بیان کی جائے اور اس میں ذرا چھپا ہوا ہونا کا معنی ہو، اس کو وحی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ معنی جو ہے وہ جتنے ہم نے پہلے لغوی اعتبار سے معنی بیان کیے تھے ان میں بھی جو ہے وہ یہ اشارہ جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے وہ رابطہ غیبی کا نام ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک غیبی رابطہ کہ جو چھپا ہوا ہو، اور اب اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ اس ربط کا نام جو ہے، جو کبھی تو فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ رابطہ بغیر فرشتوں کے بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو وحی جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی تین اقسام جو ہے وہ کی جا سکتی ہے قرآن حکیم کی آیت کے ضمن میں۔ ایک تو رابطہ جو یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، جسے وحی اصطلاحی کہا جاتا ہے، اس کو آپ تین اقسام میں مصفی بھائی بیان کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ القاء معنی، کسی مطلب کو قلب نبی پہ نازل کر دینا، اس کو قلب نبی پہ اتار دینا بغیر فرشتے کی واسطے کے، اس کو بھی وحی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ موجود ہیں اور پس پردہ سے کوئی آواز آتی ہے، اور پس پردہ سے وہ جو آواز آتی ہے اسے بھی جو ہے وہ وحی کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جا رہے تھے، لمبا واقعہ ہے، اس واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ ایک درخت تھا کہ جس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ چمک رہی تھی، اور یہ اپنی زوجہ کے لیے جو ہے وہ لینے کے لیے جا رہے تھے کہ کہیں سے کوئی آگ تھوڑی سی مل جائے تاکہ وہ سستا سکیں، تاکہ ان کے لیے وہ ذرا مطلب آگ جلا سکیں۔ تو وہ دیکھا ایک درخت کو،
تو وہاں سے جب وہ اس کی ٹہنیاں چمک رہی تھی تو وہ اس کے قریب گئے تو کہا انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ تو فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، تو وادی مقدس طویٰ میں آ گیا ہے۔ تو وہاں گویا پس پردہ جو ہے وہ آواز آ رہی تھی۔ بعض اوقات وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پس پردہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کو اپنے احکام جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یعنی ایک ڈائریکٹ قلب پہ جو ہے وہ نازل کیا جائے، دوسرا پس پردہ جو ہے اس سے کسی احکام کو نبی کو بیان کر دیا جائے، اور تیسرا طریقہ وہی عمومی طریقہ ہے جس کو عام طور پہ وہی سمجھی جاتی ہے۔ یہ جو پہلے طریقے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اس آخری طریقے کو ہم زیادہ جو ہے وہ عمومی طور پہ وہی جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فرشتہ وحی جو ہے وہ کچھ معاملات کو لے کے آ جاتا ہے اور آ کے اپنے رب کی طرف سے اپنے بندے تک پہنچاتا ہے، اور وہ جو چیزیں اللہ کی امانت ہوتی ہیں اس کو اپنے پیغمبر کے سامنے کو بیان کر کے جاتے ہیں۔ یہ فرشتہ کبھی کبھی کسی انسان کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی کسی اور طریقے سے بھی یہ آ سکتا ہے فرشتہ، اور قرآن حکیم کی یہ آیت ان تینوں طریقوں پہ بہت واضح طریقے سے شاہد ہے، اور وہ یہ ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر یہ کہ وہ وحی کرتا ہے، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بولتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے لیے عام طور پہ کوہ طور پہ بھی جو گفتگو کی جاتی تھی وہ من ورائے حجاب ہی ہوا کرتی تھی، او یرسل رسولا، یا یہ کہ اللہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے، فیوحی باذن، بس وہ وہی کرتا ہے اللہ رب العزت کے اذن سے، ما یشا، جو جانتا ہے، انہ علی حکیم، وہ اللہ بلند بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ گویا موسوی بھائی وہی بنیادی طور پہ اصطلاحی طور پہ جو ہم جس پہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں تک اپنے کسی پیغام کو جب پنہانی طور پہ چھپا کے پہنچاتا ہے اور سری ترین پہنچاتا ہے، اس کے تین طریقے ہوتے ہیں، یا ان کے قلب پہ نازل کر دیتا ہے، او من ورائے حجاب، یا فرشتے کے توسط سے، تو اس کو وحی اصطلاحی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے وحی لغوی اور وحی اصطلاحی جو ہے وہ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی۔ وحی کے نزول کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوا کرتی تھی، کیا ہوتی ہے وحی کے جو جب وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس پہ بھی بہت مختلف قسم کی گفتگو ہے۔ اگر ہم دیکھیں تاریخ کی اور کتب کے اندر، اس حوالے سے میں چاہوں گا اس میں تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے۔ بڑی نوازش۔ پہلے تو میں آپ کے سوال کے جواب میں پہلے اصل جواب تک پہنچنے سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ وحی صرف نبی معظم پہ ہی نازل نہیں ہوئی، وحی پہلے انبیاء پہ بھی ہوتی رہی ہے، اور اس کو بھی قرآن حکیم نے ہی بیان کیا ہے۔ چونکہ بہار قرآن کا مہینہ ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات سے ہی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 143 اور 144 میں، سورہ نساء ہے، ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جس طرح کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور وہ نبی کے جو حضرت نوح کے بعد تھے ان پہ بھی ہم نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، وَإِسماعیل وَإِسحاق وَيَعْقُوب وَالْأَسْباط وَعِیسیٰ وَأَیوب وَیونس وَہود وَسلیمان وَآتَیْنَا داود زبورا،
اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ان رسولوں کی طرف بھی ہم وحی کرتے رہے کہ جن کو ہم نے بیان کیا آپ پہ اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ رسول بھی کہ جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے کلام کی موسیٰ کے ساتھ کلام کرنا۔ تو گویا قرآن حکیم کی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ یہ وحی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ یہ وحی جو ہے وہ پہلے انبیاء پہ بھی اسی طرح سے ہوتی رہی۔ اچھا، جب یہ وحی کے بارے میں یہ بات ہم کر چکے کہ یہ پہلے انبیاء پہ بھی وحی ہے اور پیغمبر گرامی پہ بھی وحی ہے، تو پیغمبر گرامی پہ جو وحی ہے اصل تو بحث ہم اس کی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو قرآن حکیم کی مدد سے ہم باقی مطالب جو ہیں ان کو بھی کسی حد تک عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیغمبر گرامی پہ زیادہ جو وحی ہوئی ہے وہ جبریل کے توسط سے ہی ہوئی ہے۔ صحیح۔ باقی انبیاء پہ بعض اوقات خواب میں، بعض اوقات پس پردہ وحی ہوتی رہی، یعنی وحی باقی انبیاء پہ بھی ہوتی، ان پہ آپ پیغمبر گرامی پہ بھی قلب مصطفیٰ پہ بھی وحی ہوئی، لیکن باقی پہ زیادہ وحی جو ہے وہ حالت خواب اور پس پردہ ہوتی رہی، اور پیغمبر گرامی پہ وحی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ جبریل کے توسط سے یا فرشتے کے توسط سے وحی جو ہے وہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی ہوئی تو یہودیوں نے پیغمبر گرامی سے پوچھا کہ محمد یہ جو وحی تم کہتے ہو کہ تم سے ہوتی ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ تو کہا کہ مجھ پہ وحی جو ہے وہ جبریل کے توسط سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جبریل جو ہے نا یہ تو ہمارے لیے مشکلات ہی پیدا کرتا ہے، یہ تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایسے احکام لے کے آتا ہے کہ ہمیں محدود کر دیتا ہے، ہمیں آزادی ہماری نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے احکام جب آتے ہیں تو بندہ پوری طرح سے آزاد تو نہیں رہتا، آج بھی بندے جو ہیں وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں اور احکام خداوندی جو ہے ان کو جو ہے وہ آسانی سے تو قبول نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ جو احکام خداوندی ہے، مثلا فرض کرو کہ شراب نہ پیو، فرض کرو کہ جو ہے وہ باقی گناہ نہ کرو، تو بندے چونکہ آزاد رہنا چاہتے ہیں اور حکم خداوندی جو ہے یا احکام خداوندی جو ہے وہ بندے کو محدود کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ محمد یہ جو ہے نا جبریل یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے لیے محدودیت پیدا کرتا ہے، یہ تو ہمارے لیے ایسے احکام لے کے آتا ہے کہ جن احکامات سے ہم جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کل من کانا عدوا لجبرائیل، وہ بندہ کہ جو جبریل کا دشمن ہے نا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ نے اس جبریل کو آپ کے قلب پہ جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور یہ تو اسی کی اجازت سے آتا ہے، یہ دشمنی اس کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا پیغامبر ہے، یہ تو اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے اور اسی کی اجازت سے آتا ہے، لہٰذا اس کی دشمنی بنتی نہیں ہے۔ اگر دشمنی ہے ان کی تو خدا سے کریں، یہ جبریل کے دشمن کیوں ہو گئے؟ اور پھر میں عرض کروں کہ یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دیں اپنے ناظرین کے لیے کہ یہاں پر کسی، کیونکہ یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور تاریخ بیان ہو رہی ہے، یہاں پر اس سے بیان کرنے سے مقصد کسی فرقے کی کوئی توہین یا ہتک نہیں ہے۔ کنٹینیو کیجئے۔ نہیں، مطلب ہم ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کو بیان کر رہے ہیں، اور جو تاریخی وہ سلسلہ قرآن حکیم کے نزول کے اعتبار سے یا شان نزول کے اعتبار سے جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے، اس کا بسا اوقات سمجھنے کے لیے ہم ان چیزوں کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں ایک تاریخی حقیقت کے طور پہ۔ چلیے، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ کل من کانا عدوا لجبرائیل، وہ شخص کہ جو جبریل کا دشمن ہے اسے جبریل کی دشمنی کیوں ہے؟ حالانکہ وہ تو آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے نازل ہوتا ہے، لہٰذا جبریل اس میں کوئی۔ اچھا، میں ایک بات آپ کے سوال سے پہلے جو بات کو شروع کر لیا ہے وہ عرض کرتے ہوئے عرض کروں موسوی بھائی کہ وہ جبریل جو ہے نا وہ فرشتہ کے جو وحی لے کے آتا ہے،
اس کو قرآن حکیم نے جبریل کہا، یعنی ایک تو نام اس کا جبریل ہے۔ بعض اوقات قرآن حکیم میں اس وحی کو لے کے آنے والے فرشتے کو قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے دل پہ روح امین نازل ہوتا ہے، یعنی کبھی اس کو جبریل کہا گیا، کبھی اس کو جو ہے وہ روح الامین کہا گیا، اور ایک اور جگہ پہ کہا گیا وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قول ہے ایک ایسے پیغام برکا کہ جو کریم ہے، یعنی کبھی اسے رسول کریم کہا گیا، کبھی اسے روح الامین کہا گیا، کبھی اسے جبریل کہا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جبریل کی بھی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت مختلف ناموں سے اس کو قرآن حکیم میں یاد کرتا ہے، کبھی اس کو روح الامین کہا جاتا ہے، کبھی رسول کریم کہا جاتا ہے، کبھی اس کو جبریل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا وہی جو نازل ہوتی ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بعض اوقات دوسرے انبیاء پر بھی وہ وحی جو ہے وہ فرشتے کے توسط سے ہوتی ہے، کبھی اس کو جبریل کہا جاتا ہے، کبھی رسول کریم کہا جاتا ہے، کبھی روح الامین کہا جاتا ہے۔ اب وہ آپ کے سوال کا جواب کہ کیفیت جو ہے وہ وحی کی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس پہ کیا تھی، تو یہ ایک حدیث ہے، البتہ یہ حدیث صرف شیعوں میں نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مطالب جو ہیں ان مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے برادران کے ہاں بھی قابل قبول ہو جائیں، تاکہ ہماری بات میں وزن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو جائے، صرف شیعوں کے لیے بات نہ کریں۔ یہ حدیث جو ہے اس کو شیعوں نے بھی بیان کیا ہے اور اہل سنت نے بھی بیان کیا ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی ہوتی تھی۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی تو جرس، گھنٹی کی آواز جس طرح سے ہوتی ہے، اس کے توسط سے پیغمبر گرامی، یعنی ایک آواز جو ہے وہ آیا کرتی تھی۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں میرے کانوں میں ایک آواز جو ہے وہ ہوتی تھی، اور یہ آواز اور یہ طریقہ جو وحی کا تھا، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے انتہائی سخت ہوتا تھا، اس سے مطلب بڑی گرانی جو ہے وہ پیغمبر گرامی جو ہے ان پہ نازل ہوتی تھی، اور جب وہ آواز بند ہو جاتی تھی تو بعض اوقات پھر جو ہے وہ جبریل جو ہے وہ نازل ہو جاتے تھے، اور جبریل جب نازل ہوتے تھے تو وہ کسی انسان کی شکل میں جو ہے وہ آتے تھے۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ جب جبریل کسی انسانی شکل میں آتے تھے تو یہ مجھ پہ اتنی زیادہ سختی جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، وہ جو آواز ہوتی تھی نا بغیر فرشتے کے، وہ میرے لیے انتہائی گراں ہوتی تھی، وہ میرے لیے انتہائی سخت ہوتی تھی، لیکن جب ظاہری طور پہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہوتا تھا تو یہ کام جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا تھا۔ البتہ میں عرض کروں کہ وہ جو سخت ہوتی تھی نا وہی، قرآن حکیم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے پیغمبر گرامی ہم آپ پہ ایسے قول کو نازل کریں گے کہ جو انتہائی سخت ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سخت قول ہوتا تھا۔ پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی پہ وحی جب بھی ہوتی تھی، وہ وحی جو ہے وہ نازل ہوتی تھی اس آواز کے توسط سے یا فرشتے کے توسط سے، وہ سخت ہوا ہی کرتی تھی، وہ گراں ہوا ہی کرتی تھی، اور پیغمبر گرامی اس کی سنگینی جو ہے اس کو محسوس کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب پیغمبر گرامی پہ وحی آیا کرتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا، اس وحی کی گرانی کی وجہ سے، اس کی سختی کی وجہ سے پیغمبر گرامی کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ خود فرماتے ہیں فما من مرۃ یوحی الیہ، میں کوئی وقت میرا ایسا نہیں گزرا کہ جب بھی میری طرف وحی ہوتی تھی الا ظننت ان نفسی تقبض، تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا، مجھے یوں محسوس
ہوتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی، میرے لیے اتنی سخت ہوتی تھی کہ میری روح جو ہے وہ قبض ہو جائے گی۔ یہ بنیادی طور پہ وہ کیفیت ہے کہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ وحی کی کیفیت کے اوپر، نزول وحی کی جو کیفیت ہوتی تھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال قبلہ کہ جب پیغمبر میں نازل ہوتی تھی، اس کی تاریخی اعتبار سے اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ تاریخ کیا ہے اس کی؟ جی فاروق بھائی، عرض کر رہا ہوں موسوی بھائی کے معذرت چاہتا ہوں، وہ چونکہ فاروق بھائی کے ساتھ اکثر پروگرام ہوتے ہیں تو وہ نام ان کا آ گیا، معذرت۔ موسوی بھائی کے بنیادی طور پہ یہ بات تو ساری ملت اسلامیہ جانتی ہے، آپ بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ پیغمبر گرامی بعثت سے پہلے، بعثت اب جب کہتے ہیں تو بعثت سے مراد یہ ہے کہ جب پیغمبر گرامی مبعوث ہوئے۔ ہمارا نقطہ نظر اور برادران کا نقطہ نظر بنیادی فرق ہے۔ ایک برادران یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد محمد مصطفیٰ نبی بنے تھے، ہم کہتے ہیں کہ نبی تو وہ النبی و نبی ولو کانا صبیہ، نبی عالم بچپن میں ہی پہلے سے ہی نبی ہوتا ہے، البتہ نبوت کا اعلان کرنا جو ہے اس کو ہم بعثت کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی نے اعلان فلاں وقت کیا تھا، اس وقت نبی بنے نہیں تھے بلکہ اعلان کیا تھا۔ یہ فرق ہے ہمارا اور برادران کے ہاں۔ اچھا، یہ بعثت نبی یعنی جب پیغمبر گرامی نے اعلان فرمایا تھا اپنی نبوت کا، تو اس سے پہلے پیغمبر گرامی کی عادت تھی کہ پیغمبر گرامی اکثر غار حرا پہ چلا جایا کرتے تھے، اور غار حرا پہ جا کے گویا کنارہ گیری کرتے تھے، گوشہ نشینی میں چلے جایا کرتے تھے۔ یہ بعثت سے پہلے کے حالات ہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کبھی 1 دن کے لیے چلے جاتے تھے، کبھی 10 دن کے لیے چلے جاتے تھے۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا تھا کہ پیغمبر گرامی غار حرا پہ مہینہ چلے جاتے تھے۔ اور یہ بھی ایک اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن میں عرض کروں کہ پیغمبر گرامی وہاں پہ پانی غار حرا پہ جو ہے وہ مجھے جانے کا 2 مرتبہ جو ہے وہ شرف حاصل ہوا۔ حج پہ جب ہم گئے تو دو حجوں پہ ہم جو ہے وہ گئے، بہت مشکل، بہت سخت، اور جب ہم گئے تھے تو اس وقت تو اور بھی زیادہ سخت تھا غار حرا پہ جانا، اس لیے کہ اس وقت راستہ بڑا مطلب مشکل تھا۔ اب راستے میں سیڑھیاں وغیرہ جو ہے وہ بنا دی گئی ہیں تو نسبتاً آسان ہو گیا، لیکن اب بھی سارے بندے حوصلہ نہیں کرتے غار حرا پہ جانے کا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گوشہ نشینی کے لیے وہاں پہ چلے جایا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر گرامی کی بعثت سے پہلے آپ کی عادت تھی، آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور جب مہینے کے لیے چلا جاتے تھے تو ہمارے ہاں بعض روایات میں ملتا ہے، علماء سے میں نے اس بات کو سنا کہ پیغمبر گرامی ایک حد تک تو جو ہے وہ ستو اور پانی جو ہے وہ لے کے جاتے تھے، لیکن جب لمبا عرصہ ہو جاتا تھا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ اس غار حرا میں پیغمبر گرامی کے لیے کھانے پینے کا بندوبست جو ہے وہ کیا کرتی تھی، جہاں اب بھی بندہ جانے سے گھبراتا ہے۔ سارے بندے غار حرا پہ اب بھی نہیں جاتے جو حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، نیچے ہی کھڑا ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم سلام کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے ظاہراً 9 مرتبہ حج کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو میں بھی صرف 2 مرتبہ ہی غار حرا پہ گیا ہوں، زیادہ جو ہے پیغمبر گرامی کی عادت تھی، مزاج تھا کہ وہاں پہ چلے جاتے تھے۔ اور جب وہاں پہ جاتے تھے تو پیغمبر گرامی تو نبی تھے، لیکن پھر بھی وہاں پہ آپ کے جانے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ربط اور اللہ کے ساتھ تعلق جو نبی معظم کا بنتا تھا،
اس تعلق کی وجہ سے نورانیت جو ہے اس میں یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ نورانیت پیغمبر میں پہلے بھی تھی، اور مطلب اور زیادہ اللہ کے ساتھ ربط و تعلق جو ہے وہ پیغمبر گرامی کا جو ہے وہ بن جاتا تھا۔ تمام دنیا سے جو ہے وہ ایک لفظ ہے فارسی کا انزوا، یعنی تمام دنیا سے منقطع ہو کے وہاں پہ صرف اللہ کے ساتھ آپ جائیں غار حرا پہ، اللہ رب العزت آپ کو موقع دے تو وہاں وہ غار جو ہے اس میں کوئی زیادہ سہولت کی کوئی جگہ نہیں تھی، بڑی مشکل سے بندہ وہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ عبادت بھی کر سکتا ہے، 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ پیغمبر گرامی وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے صرف اللہ سے ربط ایک ہوتا تھا، اللہ سے ایک تعلق جو ہے وہ ہوتا تھا۔ اس طرح کے تعلق کو، اس طرح کے انزوا کو، گوشہ گیری کو، تنہائی کو عربی زبان والے جو ہیں وہ تہنس کہتے ہیں، تہنس۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بہت زیادہ وہ وہاں پہ جایا کرتے تھے، اور ان کو اس کائنات پہ غور و فکر کرنے اور اس کے بارے میں سوچنے کا اور مطالعہ کرنے کا بہت زیادہ موقع ملا، اس لیے کہ وہاں پہ چلے جاتے تھے۔ اور وہاں پہ جب چلے جاتے تھے تو اب وہ آپ کا سوال کہ وحی کی جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ کیا ہے، تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے لیے بھی یہ تھا کہ کبھی کبھی تو پیغمبر گرامی کے رویائے صادقہ ہوتے تھے، یعنی ایسے سچے خواب ہوتے تھے کہ جن جو نبیوں کو ہی آیا کرتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل والی بات جو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم جو ہے وہ خواب میں ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی رویا صادقہ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ وحی کی تاریخ جو ہے اس میں ایک تو رویا صادقہ ہے، لیکن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی وہ کب آئی مصری بھائی، اس کے بارے میں بھی تاریخ جو ہے وہ اس کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول ہے جو برادران کے ہاں معروف ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کو 2-3 اقوال جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کو رمضان کی 17 کو پہلی وحی آئی۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، 27 کو پہلی وحی آئی، 27 رجب کو، 27 رجب کی جو ہے وہ پہلی وحی کا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، جسے بعثت کا دن جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعض کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کو جب وحی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ اور 8 دن تھی۔ یہ 40 سال 6 ماہ اور 8 دن قمری اعتبار سے، یعنی 2 کیلنڈر چلتے ہیں نا، ایک شمسی ہے جس کو عیسوی بھی کہا جاتا ہے، اور ایک البتہ جو شمسی ہے اس کے بھی 2 ہیں، ایک ایرانیوں کے ہاں چلتا ہے اور ایک عمومی طور پہ اس وقت چلتا ہے جسے عیسوی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور ایک قمری ہے جس کو ہم اسلامی کہتے ہیں۔ قمری اعتبار سے پیغمبر گرامی کی اس وقت ایج مبارک 40 سال 6 ماہ اور 8 دن تھی کہ جب آپ پہ جو ہے وہ پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اچھا، میں عرض کروں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب جبریل جو ہیں وہ نازل ہوئے تو اس کی تاریخ کچھ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر گرامی کے پاس پیغام الہی جب پہلی مرتبہ آیا تو آپ غار حرا میں موجود تھے۔ غار حرا میں آپ موجود تھے، پیغمبر گرامی خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت پیغمبر گرامی ہی سے نقل جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں موجود تھا
جبریل مجھ پہ نازل ہوئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا یا محمد اقرا، پڑھ۔ روایت جس طرح ہے میں اسی طرح سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ کیا پڑھوں، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو جبریل نے کہا کہ پڑھو۔ پھر مجھے اپنے ساتھ لے کے ذرا جبریل نے دبایا، اور جب جبریل نے دبایا تو 3 بار یہ جملہ کہا اور پھر کہا پڑھ۔ تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ آیت کے جو پہلی مرتبہ پہلی آیت بن کے نبی معظم پہ نازل ہوئی وہ آیت تھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لا یعلم۔ 30ویں پارے کی یہ آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور اس نے ایک مطلب حقیر پانی سے اور پھر اس سے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے کہ جو بہت صاحب عزت ہے، الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے توسط سے، وعلم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو ان چیزوں کی تعلیم عطا کی ہے کہ جن کو وہ جانتا نہیں تھا، یعنی جن سے وہ آگاہ نہیں تھا۔ یہ وہ پہلی وحی ہے کہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور پیغمبر گرامی کو جو ہے وہ جبریل نے آ کے اس طرح سے کہا، روایت اسی طرح سے بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ وحی نازل ہوئی تو میں غار حرا سے جو ہے وہ باہر آیا، اور میں ابھی غار حرا سے اپنے گھر تک کا آدھا راستہ میں نے طے کیا تھا کہ ایک ندائے غیبی آئی، ایک غیب سے آواز آئی، اے مصطفیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ نبی ہیں، اور میں یہ وحی جو ہے وہ آپ کو کر کے جا رہا ہوں، اور گویا کہ یہ کہا کہ آج کے بعد آپ اپنی رسالت کا اعلان فرما دیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ یہ کیفیت میرے لیے پہلی کیفیت تھی، لہٰذا اس کے بعد میرا ہر قدم بڑا مشکل سے اٹھ رہا تھا، اور میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ جس کو میں جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا۔ بڑے بھاری قدموں کے ساتھ میں اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا۔ گھر پہنچا تو میں نے اپنی زوجہ، اپنی ہمسر، اپنی مونس جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کہا، اور جناب خدیجہ کی مجھ پہ نظر پڑی تو انہوں نے کہا کیا ہوا ہے، آپ کا رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت میں ہیں، اور یہ کیا ہوا، کیا ہے، کس وجہ سے آپ اتنی گرانی جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ مونس تھی، پیغمبر گرامی کے چہرہ اقدس کے بدلتے ہوئے رنگ سے بھی وہ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ان پیغمبر گرامی کی کیفیت کو دیکھ کے جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ حیران و پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ واقعاً ایک زوجہ، ایک ایسی زوجہ کہ جس کا پیغمبر گرامی کے ساتھ ایک لمبا عرصہ تھا، جس سے پیغمبر گرامی کی اولاد ہے، جس کو پیغمبر گرامی سے اس قدر عقیدت و محبت تھی کہ جس کی حد نہیں ہے، جب ان کی نظر پڑی تو کہا محمد مصطفیٰ آپ کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، آپ اس وقت حیرانگی اور پریشانگی کی کیفیت میں کیوں ہے؟ کہا کہ جبریل نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھ پہ پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور جبریل نے کہا ہے اے محمد آپ رسول ہیں۔ اچھا، یہ کیفیت یہاں پہ پھر تھوڑا سا جو ہے وہ اختلافات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تو آپ کو پتا چلا کہ میں نبی ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات درست بات نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی کو جب راستے میں جبریل نے کہہ دیا کہ آپ رسول ہیں، اور وہ پہلے بھی رسول تھے، یہ کیفیت جو پیدا ہوئی وہ وحی کی گرانی تھی۔ کالم
जिस तरह हदीस में भी है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब जनाब आदम आब गिल की मंजिल में थे। जी बिल्कुल सही। तो कौन तो नबी ये व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में थे। तो नबी तो वो थे। जबरील ने भी कहा कि आप नबी हैं, मैं जबरील हूं। वो सारी चीज वही भी आ गई, बयान भी कर दिया। हाँ अलबत्ता इन्ना सनुल की अलैका कौलन सकीला, हम आप पे सख्त कौल जो है वो नाजिल करेंगे। तो चूंकि कुरान के बारे में बाकी अभी कुरान हकीम में इरशाद होता है कि अगर इसको हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये कल्बे मुस्तफा ही एक ऐसी मतलब ऐसी जरफियत रखता था कि कुरान हकीम को उसने कबूल किया और बर्दाश्त किया। जब पहाड़ों पे कुरान नाजिल होता और पहाड़ रेजा रेजा हो जाते तो कुरान ने कहा कि हम तुम पे एक कौले सकील जो है उसको नाजिल करेंगे। तो इसके असरात तो यकीनी तौर पे थे। इसके असरात जो हैं वो कल्बे मुस्तफा पे नाजिल होने की वजह से असरात थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि पैगंबर गिरामी परेशान हो गए कि मैं हो रहे मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नबी मतलब नबी के बारे में उनको पता ही नहीं था। ये नहीं बात। हाँ अलबत्ता इस मोड़ पे एक बात जरूर है, और वो ये है कि जब जनाब खदीजतुल कुबरा को पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ना, तो वो परेशान हो गए। और उनका खानदान चूंकि इंतहाई मजहबी खानदान था जनाब खदीजतुल कुबरा का, और मतलब दुनिया से लाताल्लुक किस्म का वो खानदान था। इंतहाई पढ़े लिखे लोग उस खानदान में मौजूद थे। उनके खानदान में वर्का बिन नौफल एक ऐसी शख्सियत थी कि जो पहली किताबों के आलिम थे, बहुत पढ़े लिखे थे। तो जब ये कैफियत पैगंबर गिरामी की जनाब खदीजतुल कुबरा ने देखी तो जनाब खदीजतुल कुबरा जो हैं वो एक मर्तबा पैगंबर गिरामी को सहारा देके, पैगंबर गिरामी को तसल्ली देके गई अपने उस अजीज जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आपके कजन थे या चचा थे, वर्का बिन नौफल, उनके पास गई और जाके पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को जाके बयान किया वर्का बिन नौफल के पास। वर्का बिन नौफल ने कहा कि मैं जिन किताबों का आलिम हूं उनसे मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि मोहम्मद नबी है, और ए खदीजा जाके मोहम्मद को कहना कि साबित कदम रहे। अब ये बात मतलब तारीख में मौजूद है, मैं भी इसको बयान कर रहा हूं। लेकिन फर्क है ना कि एक मर्तबा यह है कि नबी को पता ही नहीं था और वर्का ने कहा कि आप नबी हैं, और एक मर्तबा यह है कि जनाब खदीजतुल कुबरा परेशान हुई और वो जाके वर्का से पूछती हैं, और वर्का जो हैं वो बयान करते हैं कि वो नबी हैं, मैं जिन किताबों का आलिम हूं उन किताबों के वसूल से मैं इस बात को जानता हूं कि ये नबी वाली कैफियतें हैं और उनको अब साबित कदम रहना चाहिए। ये वर्का का कौल है जनाब खदीजतुल कुबरा की तसल्ली के लिए, क्योंकि वो परेशानी के आलम में अपने उस अजीज, अपने उस रिश्तेदार के पास गई। इसमें काफी फर्क है, मतलब इसमें एक वजन कम किया जा रहा है ना। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं अर्ज करूं मुस्वी भाई के लिखा है कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से वापस आए और काफी देर फिर वो वही जो है वो मुनकते रही कि जो गारे हिरा में हुई थी ना, उसका फिर सिलसिला जो है वो मुनकते हो गया। और इसको आप फितरत कह सकते हैं कि वो एक जमाना ऐसा गुजरा कि बेसत के बाद फिर काफी देर जो है वो पैगंबर गिरामी पे वही जो है वो नाजिल नहीं हुई। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जो है वो नकल करते हैं इस बात को कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में मौजूद थे, और पैगंबर फरमाते हैं कि मैं अक्सर वहां पे जाया करता था, और वहां से मैं बाहर जब आया तो एक वादी में पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज पड़ी कि वो आवाज जो थी, यानी एक मरतबा तो वो पहली कैफियत थी ना कि गारे हिरा में बेसत हो गई, मतलब पहली आयत जो है, उसके बाद भी पैगंबर फिर जाया करते थे गारे हिरा में। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं उसके बाद भी फिर पैगंबर गिरामी, लेकिन वही का सिलसिला जो है वो मुनकते हो गया।
تو کافی دیر جب منقطع رہا تو پیغمبر گرامی کہتے ہیں کہ میں ایک دن غار ہرا سے واپس جو ہے وہ پلٹ رہا تھا تو راستے میں آسمان سے آواز آئی، اور وہ آواز جب میں نے سنی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے کہ جس نے پہلے جو ہے وہ آواز لگائی تھی، یا جس کو میں نے پہلے آسمانوں پہ دیکھا ہوا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے۔ 2 منٹ آگا، میں نے 2 منٹ، جی 2 منٹ جی صرف 2 منٹ جی، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، بس ختم ہو گئی بات۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے آواز سنی تو میں پھر اپنے گھر میں واپس آیا، اور واپس آ کے میں نے جو ہے وہ چادر لی اور چادر اوڑھ کے لیٹ گیا، تو پھر وہ قرآن حکیم کی آیت آئی، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، وربک فکبر، پس اپنے رب کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرو۔ یہ ہے کیفیت پیغمبر گرامی کی اور تاریخ وحی کی، کہ جو ایک مختصر سی ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں باقاعدہ چونکہ سحری کا وقت جو ہے وہ سوری میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ ایک لانگ ڈسٹینس کال پہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انتہائی ممنون ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختام کی طرف لے کر جائیں گے۔ پوری کوشش کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پر، وحی کی کیفیت پر اور اس کی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے محضر میں حاضر رہیں، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کی جو کہ ٹائم سے انشاءاللہ پھر 5 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔